اور اب آپ کو لیے چلتا ہوں کیونکہ اصل آپ نے واعظ اور بیان سننا ہے آغا سید عباس عابدی صاحب کا۔ میں اتحاد امت کے لیے اور ذکر حسین میں شریک ہونے کے لیے آپ کے ساتھ شامل ہوا، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو ذکر حسین کرتا ہے قیامت کے دن وہ اہل بیت کی شفاعت سے محروم نہیں رہ سکتا، کیونکہ جنت حسین کی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو لہذا جنت میں داخلہ اسی کو ملے گا جو جنت کے سرداروں کے گن گاتا رہے گا، اور جس کو ان کے ساتھ الفت نہیں، محبت نہیں، مودت نہیں، ان کے ساتھ پیار نہیں، اس کا جنت سے کیا واسطہ، کیونکہ جنت حسین کی ہے، جنت حسن کی ہے، جنت سیدہ کائنات علیہ السلام کی ہے، جنت مولا علی کی ہے، اور جنت کے وارث اہل بیت ہیں، اور جنت کے حقدار۔ کیا بات ہے، کچھ آج گرمی ہے، کچھ لوگ تکبیر، ایک نعرہ آج میں بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں جو شیخ الاسلام نے دیا، آپ کہیں گے یا حسین، نعرہ حسینیت، نعرہ حسینیت۔ ایک اور نعرہ ہے جس میں آپ نے حسین کی تکرار کرنی ہے، حق حسین، حق حسین، حق حسین۔ یہ دیکھ لیجئے سنیت اور شیعت جس مقام پر جا کر ان کا ملاپ ہے وہ ذکر حسین اور ذکر اہل بیت ہے، اور جس کے پاس جس کا دل ذکر علی سن کر، جس کا سینہ ذکر حسین سن کر ٹھنڈا ہوتا ہے، جان لو وہی مومن ہے۔ اور ذکر علی اور ذکر اہل بیت کے ذریعے جس کے چہرے پر یبوست آئے، ڈرائینس آئے، جس کا چہرہ خشک ہو جائے، جان لو وہی منافق ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ جمیع صحابہ کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، کہ وصال پیغمبر کے بعد اگر ہم نے منافق کی پہچان کرنی ہوتی علی کا نام لیتے، چہرہ کھل اٹھتا، ہم جان لیتے قرآن میں سلامتی کے لیے بلندر صلوات۔ محمد 10 روز ہم بھی مجالس کر کے آئے، آج بھی عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک مجلس تھی، اور انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے، جب تک جسم کے اندر خون دوڑنے والا ہے، علی علی اور حسین کی صدائیں آتی رہیں گی۔ تو آئیے اب موضوع کی طرف۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے مومنو مجھ سے دعا مانگنی ہو ہر نماز میں یہ مانگا کرو کہ اے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اب میں سیدھے راستے کے لیے آپ کو عبداللہ ابن عباس جو تلمیذ مولا علی ہے ان کی خدمت میں لیے چلتا ہوں، اور حوالہ ابن کثیر کا، وہ کہتے ہیں صراط مستقیم محمد الرسول اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ سے پوچھئے کہ صراط مستقیم کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری خطبہ دیا، اس خطبے کا آخری کلمہ فرمایا اے اہل ایمان تمہارے درمیان 2 چیزیں حفاظت کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت اہل بیت، اس کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تکبیر،
علی کا نام آئے تو چہرے پر مسکراہٹ آنی چاہیے، تاکہ میں جان سکوں کہ ہے سچا مومن یا نہیں، ہے علی والا یا کسی اور گلی والا۔ کچھ اور گلی والے بھی آ جاتے ہیں، تو پہچان کے لیے علی کا نام لیا کرو، اور چہرہ کھل جائے تو جان لیا کرو کہ یہ علی والا کیونکہ چہرہ ایک اسکرین ہے، اور اسکرین پر وہی آتا ہے جو دل میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو جس کے دل میں حب اہل بیت چل رہی ہے، اس کو جب ذکر علی، ذکر حسین، ذکر اہل بیت ہوگا، سیدہ کا ذکر ہوگا، تو چہرے پر نور بھی آئے گا اور پھر اس کا ظہور بھی آئے گا۔ تو چلیے موضوع کی طرف، مختصر بات ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، یہ غدیر خم سے پہلے کا اعلان ہے، اور وہ اعلان یہ تھا کہ 2 چیزیں تمہیں دیے جا رہا ہوں، اگر اسے مضبوطی سے تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری اطاعت، میری اہل بیت۔ اب آئیے، جب مدینہ پہنچ گئے تو پھر اس بات کو دوبارہ دہرایا، بلکہ غدیر خم پر ہاتھ پکڑ کے مولا کائنات کا پیغمبر اسلام نے کہا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اللہم والے من والا ہو آدے من آدھا ہو، یا اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اس کا دوست بن، اور جو علی سے پھر جائے تو بھی اس سے رخ پھیر لے۔ پھر جب مدینہ پاک میں چلے گئے تو وہاں اعلان کیا اور ارشاد فرمایا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ علی قرآن علی کا دامن تھام کے حوض کوثر پر میرے پاس آئے گا۔ اور مشکل میں انبیاء نے کہا یا علی مدد، مشکل میں انبیاء نے کہا یا علی مدد، ہجرت میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد، اور سو کر خدا کی ساری رضائیں خرید لی، جبریل نے جگا کر کہا یا علی مدد، نعرہ تو جب آپ نے اتنی بات سمجھ لی تو اب چلیے علی کی گود میں، علی کی تربیت میں پروان چڑھنے والا مولا حسین اب کربل کی طرف ہے۔ مولا نے مدینہ المنورہ چھوڑا، بیت اللہ چھوڑا، حرم کی فضائیں چھوڑی، اور مولا کربل کے اندر پہنچ گئے۔ کس لیے؟ بلندی قرآن کے لیے۔ کیوں کہ مولا دیکھ رہے تھے کہ اگر آج حسین نہ اٹھا تو قرآن کے مفہوم کو بدلا جائے گا، اسلام کے مفہوم کو بدلا جائے گا، ایمان کے مفہوم کو بدلا جائے گا۔ مولا حسین اپنے جانثاروں کے ساتھ کربل کے اندر پختہ عزم کے ساتھ ڈٹ گئے۔ مولا نے علی اکبر بھی دیا، علی اصغر بھی دیا، عباس علمدار بھی دیا، حبیب ابن مظاہر بھی دیا، ہر ایک کو قربان کر کے خود قربان ہو گئے، پھر نیزے پر چڑھ گئے۔ دمشق کا بازار ہے، قاری قرآن کا حسین کے سر کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ادھر اللہ کا قرآن کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں خبردار انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ حسین ابن علی، آج وقت تھا کہ اس قرآن کی تفسیر بن کر حسین نیزے کی نوک پر کہتا ہے، اے اصحاب کہف اور رقیم کی بات کرنے والے، سن، میرا قتل کیا جانا اور میرے قافلے کو قیدی بنا کے دمشق کے اندر پھرایا جانا اصحاب کہف اور رقیم سے زیادہ عجیب تر ہے۔ تو دوستان محترم، مسائل تو آپ سنیں گے انشاءاللہ، اور اپنے دل کو غم حسین سے، فکر حسین سے اور ذکر حسین سے سرشار بھی کریں گے۔ پیغام صرف اتنا ہے کہ مولا حسین نے جس نظام کے لیے جنگ لڑی، جس حق کے لیے میدان میں آئے، وہ قرآن کا نظام تھا۔ آج قرآن پر پھر حملہ ہے،
آج ضرورت اس امر کی ہے. روح حسین، شہادت حسین، کربلا، سیدہ سکینہ، سیدہ زینب، سیدہ شہربانو اور امام علی زین العابدین سب کی طرف سے صدا آ رہی ہے. اے حسینیت کی بات کرنے والوں، حسینیت کا دم بھرنے والوں، آج پھر قرآن پر حملہ ہے، صاحب قرآن پر حملہ ہے اور نظام قرآن پر حملہ ہے. اس کے لیے لازم ہے کہ تم قرآن سے پیار کرو. That is my first message to our youth. Love to the Holy Quran. If you do not love the Holy Quran, how do you understand the maqam of Imam Hussain? What is the station of Imam Hussain? Read the Holy Quran. Each verse of Holy Quran is going to explain you who is Imam Hussain. Second right of the Holy Quran, we must respect the Holy Quran. Third right of the Holy Quran, we must recite on daily basis in our houses, in our jobs, in our school, everywhere we are. If I been in Iran and I found the Iranian people, the lover of Ahlul Bayt, they used to recite the Holy Quran in melodious voice. And I was in the company of Khamenei, Sadr Khamenei, and Quran was recited. Alhamdulillah, people from Syria, Mufti Azam Syria was there, and they were crying. That is the recitation of the Holy Quran. Oh my dear youth, recite the Holy Quran. Oh my mothers, oh my daughters, oh my sisters, this is our duty. What is Quran? وہ ذکر ہنسی رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین. دنیا کے نئے نغمے سیکھے عقبہ کا ترانہ بھول گئے. اور مسجد کی فضا میں، امام بارگاہ کی فضا میں اے انور تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. So it is our duty. It is my humble request. This is the message of Imam Hussain alayhi salam, that we must recite the Holy Quran. In this time, in this era, we are suffering a lot of illness, a lot of anxiety, depression. And what is the rate? What is the solution? Zikr Hussain. And what is the Zikr Hussain? Al-Quran is Zikr Hussain. What is Zikr Ali? Ali is ma Al-Quran. Rasulullah never said before, Quran is ma Ali. He said first, Ali is ma Al-Quran. Ali is with the Quran. Ali is joined the Quran. If you want to understand the Quran, join to the Ali. Without the love of Sayyidina Ali, nobody can understand the Holy Quran. This is the fatwa of Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. He said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Ana madinatul ilm wa aliyun babuha man arada al-ilma falyatil bab. I am the city of knowledge and Ali is the gate of that city. And who seeks the knowledge, he or she should come to the gate of the knowledge. Without the door of Sayyidina Ali, without the nisbat of Sayyidina Ali, without the relation of Sayyidina Ali, who can understand the Holy Quran? I am the student of Shaykh al-Quran, Shaykh al-Islam. Shaykh al-Islam wrote more than 1,000 books and in Quranic encyclopedia, and he said, what I have in my daman, that is the khairat of Sayyida Kainat, Sayyida Fatmatul Zahra alayhi salam. To present in Madinatul Munawwara the shrine of Sayyida Kainat. May Allah subhanahu wa ta'ala strengthen us. Then we built a big shrine of Sayyida Kainat as it was in the past. It is our iman. This is our sha'air. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. And we are going to demand to the Saudi regime, especially Mohammed bin Salman, please, this is our, you can say, places of Iman. This is the light of Iman. And you are building new cities. Yes, your vision 2030. Okay, may Allah strengthen you. But these are our link, these are our faith, these are our Iman. تو لہذا ہمارے دامن میں جو کچھ بھی ہے وہ خاتون جنت سیدہ کائنات کے در کی خیرات. And fourth right of the Holy Quran, when we recite the Holy Quran, then it is our duty to understand the Holy Quran. What does Quran say to us? There are more than 900 verses.
they are commanding us to consider, to study, to understand what Quran is saying. Quran is not only a recitation book, it is a book of guidance, it is a book of hidayah, it is a book of sirat-e-mustaqim. And fifth right, what we understand, then we act upon it. As Imam Hussain alayhi salam gave us his qudwa, his uswa, his seerah. And final message of the Holy Quran, that we must spread the message of the Holy Quran. As Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Ballighu anni walau aya." If you know one thing from me, then you spread it. And may I finish my talk? This is the love of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam. He sallallahu alaihi wasallam said, there are three things you must teach your children. Number one, love of your Nabi sallallahu alaihi wasallam. Second one, love of Ahlul Bayt. Nowadays, many people, they do not know who are Ahlul Bayt. So it is our duty. Look, there are the names of Ahlul Bayt. These names not only should be in Imam Bargah, they must be in your house and they must be written on your heart. When you will die, then Munkar Nakir will ask, and these names will come out. They will say, "What are you asking? He is a lover or she is a lover of Ahlul Bayt." The love of Ahlul Bayt must be in our heart, in our houses, in our school, in our seerah, in our market, in our business. And final thing is the recitation of the Holy Quran. I am very thankful to Mr. Nakki Saab, Taqi Saab, Ilyas Saab, Iftikhar Shah, those they are arranging this beautiful gathering. It is your duty to support them. May Allah subhanahu wa ta'ala strengthen you and give you the love of Ahlul Bayt, family of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam. And Minhajul Quran mission is in front of you, as brother said, that we are unite to the ummah of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam, and our unity will be the love of Ahlul Bayt. If the love of Ahlul Bayt is inside, then we are strong, we are powerful. If the love of Ahlul Bayt, see, our heart are empty, then we are nothing. बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं रात का ढेर है. And I want to finish my talk by a great saint and great scholar of subcontinent, Khwaja Moinuddin Chishti al-Ajmeri. He said in the praise of Sayyidina Imam Hussain, Shah Ast Hussain, Badshah Ast Hussain, Di Ast Hussain, Di Panah Ast Hussain, Sardad Nadad Dast Dar Daste Yazid, Haqqa ke bina La ilaha Ast Hussain. مومنین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ علامہ صادق قریشی صاحب نے کس طرح سے ایمان افروز تقریر کی ہے اور اپنا میسج آپ تک پہنچایا ہے. مومنین، جو ہمارے اہل سنت برادران ہیں اور جو اہل تشیع ہیں، امامیہ مشن ایسٹ لندن نہ صرف قبلہ کو بلکہ تمام کمیونٹی کو یہ اشور کراتا ہے کہ ہم لوگ اصل میں امت محمدی کی لڑی کے ایک ہی یعنی پروئے ہوئے ہیں اس کے اندر، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف کوآپریٹ کرنا ہے بلکہ ایک دوسرے کے اور زیادہ قریب آنے کی ضرورت ہے. ہمیں آپ کے پروگرامز میں جانا ہے اور آپ کو انشاءاللہ تعالی ہر سال منہاج والے، ابھی کی بات نہیں، سال ہر سال سے میرا جو انڈرسٹینڈنگ ہے، میں یہاں پہ ڈیکیڈ سے رہ رہا ہوں، تو بڑے اچھے طریقے سے ہمارے پروگرامز میں تشریف لے کے آتے ہیں. میری علامہ صادق قریشی صاحب سے ایک اور یہ گزارش ہے کہ آپ کوائٹ فریکوینٹلی جو ہے ہمارے پروگرامز کے اندر تشریف لے کے آیا کریں. جو دشمنان اہل بیت ہیں اور جو دشمنان اسلام ہیں، ان کے ساتھ نبرد آزما ہونے کا طریقہ ہماری اتحاد امت کے اندر مضمر ہے. اور یہ میرے الفاظ نہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کے اندر عیاں ہے. اور حضرت امام حسین کا جو مشن ہے اس میں یہ بات کیٹیگوریکلی اپنے ذہن کے اندر کلیئر رکھیں، ان کا مشن اسلام کے دشمنوں کے اگینسٹ ہے، اور ان کا مشن اس چیز کے اوپر نہیں ہے کہ اس میں سے شیعہ کو کریٹ کیا جائے یا سنی کو کریٹ کیا جائے یا کسی اور اہل حدیث کو کریٹ کیا جائے، بلکہ بقول تمام مفکرین کے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو اور ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. مومنین، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ضروری چیز ہے، کیونکہ علامہ صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں،
میں ایک ایگزامپل آپ کو، شب عاشور ہے اور ان کے لیے بھی خاص طور کے اوپر دعا کرنا چاہتا ہوں، ان کی اولاد کے لیے، ان کے جان مال اور فیملی کے لیے. اور ضروری طور کے اوپر یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب 328 رمفورڈ روڈ بند ہوا تھا، یہ امامیہ مشن ری لوکیٹ ہوا تھا، یہ ساری فارسٹ گیٹ کی کمیونٹی ڈیزرٹ ہوئی تھی. تو ایک دن میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے ایک فون کال آئی، اور مجھے ایک فون کال کرنے والے کا نام حافظ عبدالرسول صاحب تھا، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی ایک ہال کے اندر، کبھی دوسرے ہال کے اندر، اور کبھی تیسرے ہال کے اندر. انہوں نے ہمیں کہا کہ میں فلاں جگہ کے اوپر سے گزرا ہوں تو ایک پراپرٹی جو ہے 45 ویسٹری روڈ، جس کے آج آپ سب لوگ مالک ہیں، یعنی آل محمد مالک ہیں، لیکن آپ کی ایفرٹس کی وجہ سے بنی ہے. تو انہوں نے ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ آپ جائیں، اس کو دیکھیں، اگر وہ آپ کی ایٹ لیسٹ کچھ ضروریات کو کیٹر کرے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو خرید لیں. میں نے یہ دیکھا ہے جو آپ کے ساتھ ہماری ایسوسیشن ہے، اس میں آپ کا کچھ نہ کچھ یہ کام کر جائے گی. ان کے کہنے کے اوپر ہم نے جا کے وہ پراپرٹی دیکھی. اللہ تعالیٰ کی ذات نے، امام زمانہ نے ہماری مدد کی، اور ایونچولی اس آکشن کو ہم ون کرنے کے قابل ہوئے. میں انتہائی زیادہ شکر گزار ہوں حافظ عبدالرسول صاحب کا. جب ہم وہاں سے آکشن سے واپس آئے تو میں نے اپنے ہاتھ سے امام بارگاہ میں اندر انٹر ہونے سے پہلے، کیونکہ جب ہم چلے گئے آکشن سکسیسفل رہی تو وہ امام کی جگہ ہو گئی، اس کے اوپر سب سے پہلے ان کا نام لکھا تھا کہ ان کی وجہ سے. میں جو آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں وہ یہ، اور یہ ان کے ساتھ یہ تعلق اب سے نہیں، پتہ نہیں یہ کسی اور جگہ پہ تھے، ہم ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں. اور ان کے والد صاحب، ہمارا جب 10 محرم کا جلوس نکلتا تھا تو لوگ مسجدوں کے آگے سے جلوس کو گزرنے نہیں دیتے تھے. ان کے والد صاحب نہ صرف ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، وضو کرنے کی اجازت دیتے تھے، نماز پڑھنے کی اجازت دیتے تھے، اور وہ جو سارا ان کا درس ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس کے آگے باقاعدہ پانی کا جو گرمی ہوتی ہے اس کے اندر ترکاؤ کرتے تھے تاکہ گرد ماتمیوں کے اوپر نہ پڑے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری آپ سب لوگوں کی دعا ہے ان کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کے والد بزرگوار کی صحت و سلامتی کے لیے. ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھیں. مومنین، آلسو ہمارے پاس آج مرزا طاہر صاحب تشریف لے کے آئے، ان کی بھی ایک کنٹریبیوشن ہے. جب ہمارا رمفورڈ روڈ کا جو ادارہ بند ہوا ہے، یہ اور دوسرے سارے کاؤنسلر، پرویز شیخ صاحب جو ہے وہ تشریف لے کے آئے. اس کے علاوہ اور جو لوگ آج خاص طور کے اوپر شب عاشور کے اندر شریک ہوئے ہیں، امامیہ مشن ایسٹ لنڈن نہ صرف آپ کو ویلکم کرتا ہے بلکہ آج کے رات کے صدقے میں ہم لوگ سادات ہیں، آپ سب کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دینی اور دنیاوی جو بھی آپ کی خواہشات ہیں نہ صرف اس کو پورا فرمائے بلکہ آپ کو آل محمد سے اسی طریقے سے جڑا رکھے، اور ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ پروان چڑھتا رہے. اب میں دالیال سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ قبلہ ممبر افروز ہوں گے. میں نے عاشورے کے بارے میں بھی ایک دو باتیں کرنی ہے اس سے پہلے کہ یہ پڑھیں، اور اس کے بعد ممبر کے اوپر وہ ڈائریکٹلی چلے جائیں گے. کل عاشورے کا جلوس ہے، کل صبح 9 بجے، یہ ابھی میں اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں تاکہ میں انٹرپٹ نہ کروں قبلہ کی جو ہے وہ مجلس کے اندر. کل صبح 9:30 پہ یہاں پہ سب سے پہلے مجلس عزا ہوگی. مجلس عزا کے بعد ہم لوگ یہاں سے جلوس جو ہے وہ برآمد کریں گے 10:30 پر. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ان ٹائم تشریف لے آئیں. 9:30 بجے مجلس شروع ہو جائے گی کیونکہ ہم نے ٹائم کا لحاظ کرنا ہے. اس کے بعد ہم رمفورڈ روڈ کے اوپر جلوس کو برآمد کریں گے اور لے کے جائیں گے اپٹن لین پہ. اپٹن لین سے ہم اسے کراس کریں گے اور پیومنٹ کے اوپر اسی طریقے سے واپس آ جائیں گے. میں یہ تیسرا میرا اعلان ہے، 2 دفعہ میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں. آپ کو یہ ریکویسٹ ہے تمام خواتین کو بھی اور آپ کو بھی کہ جو لوگ والنٹیئرنگ کر رہے ہیں وہ یلو ویسٹ کے اندر ہوں گے. اور ہمارے پاس 2 قسم کے کارڈ ہیں. ایک کارڈ کے اوپر سٹاپ لکھا ہوا ہے، ان کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے کوئی آدمی چپ کروا سکتا ہے، ان کے کوئی پیرنٹس بیٹھے ہوئے تو اس کے اوپر ایک طرف سٹاپ لکھا ہے اور ایک طرف گو لکھا ہے. تو جس وقت سٹاپ آپ کو بتایا جائے تو برائے مہربانی، کیونکہ ہمارا جلوس کل لمبا ہوگا، کل فرسٹ ٹائم ہماری خواتین بھی آئیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اور باقی ساری دنیا کے اندر وہ جوائن کرتی ہیں. ان کی ریکویسٹ کے اوپر ہم نے یہ کیٹر کیا کل کے لیے، تو وہ بھی جلوس کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ شریک ہوں گی کیونکہ تمام فیلڈز آف لائف کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. ان کی خواہش